کہ آپ نے پوری سال محنت و لگن کے ساتھ میں اس ذمہ داری کو مکمل کیا یا نہیں، اور آپ کو اپنی ایمانداری کا ثبوت یہ دینا ہے کہ پوری سال محنت کر کے قرآن عظیم پڑھ کے ان کو جواب دینا ہاں میں نے قرآن عظیم پڑھ لیا، تبھی تو مزے ہوں گے، ان محافل کا مقصد تبھی تو حاصل ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تبھی تو یہاں پر آنا کامیاب ہوگا، ورنہ پھر ہم آئے کہ بیٹھے اور سنا اور پھر چلے گئے۔ یقیناً پڑھنے والوں کو تو ثواب ملے گا، آپ کو سننے کا بھی ثواب ملے گا، لیکن جو حقیقی مقصد ہے شاید وہ کہیں نہ کہیں فوت ہوتا نظر آئے گا۔ تو ایسا نہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ قرآن عظیم پڑھیں گے، انشاءاللہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ آئندہ سال جو ہے عرس آنے سے پہلے انشاءاللہ قرآن عظیم مکمل کرنا ہے، اور جو لوگ قرآن عظیم پڑھیں انہیں عہد یہ کرنا ہے کہ قرآن عظیم کی تلاوت روز کرنا ہے، قرآن عظیم کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت ہلہ گلہ کیا جاتا ہے، ارے جو وہاں قرآن کی بے ادبی کی۔ میرے عزیز، آپ کے گھر پہ قرآن رکھا وہ مہینے گزر گئے، اس پہ طاق پہ رکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں مٹی گرد پڑ رہی ہے اس کے اوپر۔ کیا یہ ادب ہے؟ صرف اتنی اونچائی پہ جا کے رکھ دیا آپ نے قرآن عظیم کو، وہاں آپ کا ہاتھ ہی نہیں پہنچتا ہے۔ دنیا کی واحد یہ کتاب ہے، یاد رکھیے گا، جس کو اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی پڑھے تو لذت ملا کرتی ہے۔ اور آپ قربان جاؤ، آپ کے نبی کے قلب اطہر پر جس قرآن کو اللہ نے اتارا ہے نا، امت کے بندہ، امت کا بچہ اسے پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اگر پڑھنا سیکھے تو اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ معصوم فرشتے ایسے بھی ہیں جنہیں قرآن عظیم کی تلاوت نہیں دی گئی ہے، قرآن عظیم کی تلاوت نہیں دی گئی ہے۔ اللہ کا یہ کلام انہیں تلاوت اس کی دی نہیں گئی ہے، وہ اس کی تلاوت نہیں کر پاتے ہیں۔ آخر وہ قرآن کی لذت لیتے ہیں تو کیسے لیتے ہیں؟ فقہاء اکرام نے آپ کو ایک جو ہے مسئلہ بتایا ہے کہ جب بھی قرآن عظیم کی تلاوت کی جائے تو منہ کو صاف کر لیا، کچھ کھایا پیا ہو تو اس کی مہک وغیرہ آ رہی تو اسے دور کر لو۔ اس کی وجہ جاننے کا آپ نے کبھی کوشش کی ہے؟ وجہ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی تلاوت نہیں دی ہے، انہیں تلاوت کی توفیق اس اعتبار سے نہیں دی گئی کہ وہ تلاوت کریں، تو پھر قرآن عظیم کی لذت وہ کیسے لیتے ہیں؟ فرمایا گیا کہ امت میں جو کوئی بندہ قرآن عظیم پڑھتا ہے تو وہ فرشتے اپنے لب امتی کے لبوں پہ لا کر لگا دیتے ہیں۔ ارے قربان جائیں یار، اف بے حیائی ہے کہ یہ منہ اور تیرے حضور، فرشتے اپنے لبوں کو بندے کے لبوں پہ لا کر لگاتے ہیں۔ کوئی جھوٹا کھانا پینا ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتا، 10 بار منہ چیک کرتا، پڑیا تو نہیں کھاتا یہ، شراب تو نہیں پیتا یہ، سگریٹ تو نہیں پیتا یہ۔ جو صاف ستھرے طبعی سلیم رکھنے والے جو لوگ ہیں نا، وہ تو یقیناً اس سے جو اعتراض کرتے ہیں، کرائیت کرتے ہیں کہ ارے یار پار پڑیا کرنے والے سے مہک آ جاتی ہے، یہ اس طرح کی چیز ہے۔ فرشتے اپنے لبوں کو بندے کے لب پر لگاتے ہیں اور قرآن عظیم کی لذت کو حاصل کرتے ہیں، وہ ہے قرآن عظیم۔ ہم دور بھاگ رہے ہیں۔ اللہ نے اس قرآن کا معجزہ جانتے ہیں، فرمایا اس کی ہیبت اتنی ہے، قرآن نے خود بیان کیا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ پہاڑوں پر نازل کر دیتا، پہاڑوں پر، تو پہاڑوں میں اتنی طاقت تھی کہ اس کا بھار جو تھا وہ برداشت کرتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کا قلب اطہر ہے، مصطفیٰ کا قلب اطہر، جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اللہ نے خود فرمایا اگر اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے اسے کہ یہ پہاڑ اللہ کے خوف سے، اس کی خشیت سے ریزہ ہوتے رہتے ہیں۔ اگر یہ وہاں نازل ہو رہا ہوتا قرآن، لیکن مصطفیٰ کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ پچھلے نبیوں کی اوپر نازل ہونے والی جتنی کتابیں تھیں اس کا حافظ صرف اور صرف نبی ہوا کرتا تھا۔ اس قرآن عظیم کا واحد یہ معجزہ ہے، صرف نبی ہی نہیں، نبی کی امت میں بچہ حافظ قرآن ہو جایا کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک بات اور عرض کریں، جس شخص کو قرآن عظیم یاد ہے، حافظ قرآن ہے، اب وہ شخص اگر مر کر مٹی میں چلا جائے، انتقال ہو جائے، قبر میں رکھ دیا جائے، تو اس وقت میں قبر سے یہ خطاب کیا جاتا ہے تیرا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، تیرا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ تو وہ شخص جو قرآن عظیم لے کر کے گیا نا،
تو قبر کی مجال نہیں ہوتی ہے اس کے جسم کے چتھڑے اڑا سکے. کہتی ہے میں اس کے لیے گلزار بن جاؤں گی، اس لیے اے مولا اس کے سینے کے اندر تیرا مقدس کلام ہے. جب قبر جو ہے جسم کو خراب نہیں کر رہی ہے میرے عزیز، اگر دنیا میں اپنے قرآن عظیم کو شامل کر لیں گے انشاءاللہ زندگی بھی پھر خراب نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہمارے یہاں تو یہ مزاج ہو گئے جب انسان مرنے لگتا ہے اس وقت میں ہم قرآن عظیم اگر پڑھنے کی اللہ نے توفیق دی تو پڑھتے ہیں، ورنہ وہ بھی مولانا صاحب کو لے کر کے آتے ہیں. اب مولانا صاحب اپنی مجبوریوں میں گرے تو 4 گالی ہونے دے کے چلے آتے ہیں. یہی تو ہمارا کام رہ گیا، جو ہمارے مجبوری میں کام نہیں آیا گالی کی نظر ہوتا ہماری. ان کے بڑے نخرے ہیں. ابھی کچھ لوگ ہم سے تھوڑا شکوہ کر رہا تھا، حضرت بڑا اچھا نہیں لگ رہا ہے آپ ہماری مسجد کے امام ہو کر ہمارے اسٹیج پر نہیں آئے. ہم نے یار ہمیں بھی ایسی اچھا نہیں لگتا، پورے ہفتے آپ نہیں آتے یار، ہمارا بھی تو دل دکھتا ہے نا. آپ کے امام ہمیں آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہم آپ کے اسٹیج پر نہیں ہیں، ہمارا دل نہیں دکھتا. میرے مسجد کے نوجوان، میرے محلے کی بستی کے نوجوان چوراہوں پر کھڑے ہیں، ڈانسوں میں چلے جاتے ہیں، چوکوں پہ وقت گزار دیتے ہیں، دوستوں کی محفل میں کھڑے ہو کر کے اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں، میچ دیکھ دیکھ کر کے اپنا وقت برباد کرتے ہیں، فیلڈ میں کھڑے ہو کر اپنا وقت برباد کرتے ہیں. ادھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بولا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، سن رہے ہیں کانوں سے لیکن نماز پڑھنے نہیں آ رہے ہیں. مسجد کے امام کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ کیا بات ہے، احساس نہیں کرتے یار آپ کو ہم سے محبت، ہمیں آپ سے محبت نہیں ہے. کیوں؟ اگر آپ ہمیں یہاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم بھی تو آپ کو وہاں دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم آپ کو صرف وہاں تھوڑی دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کرم کرے قیامت کے دن جنت میں بھی ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں. ایسا تھوڑی ہے کہ اکیلے جانا. اللہ اگر آپ کی دعاؤں سے یہ چیز عطا فرمائے تو ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ بس گفتگو مختصر ہو جائے. میں نے عرض یہ کیا کہ اپنی زندگی میں قرآن عظیم نافذ کیجیے. ہاں یہ رسم و رواج والا مزاج چھوڑ دیجیے کہ مرنے کے بعد سرہانے رکھا جاتا ہے، جب مرتے ٹائم سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے. ڈاکٹر اقبال نے بڑی اچھی بات کہی تھی، کہا اے انسان جس وقت تیرا کوئی بندہ مرنے لگتا ہے تو سورہ یاسین پڑھتا ہے اس وقت میں. اس میں کوئی شک نہیں، قرآن عظیم اس وقت پڑھا جائے، سورہ یاسین پڑھی جائے تو بندے کی روح آسانی سے نکلتی ہے، اس کا انکار نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ڈاکٹر اقبال نے چبھتی ہوئی ایک بات کہی کہ اے انسان حیرت اس بات پہ ہے تو نے اس قرآن سے مرنا سیکھا ہے، کاش تو اس قرآن سے جینا سیکھ لیتا، کاش تو اس قرآن سے جینا سیکھ لیتا. آخری حدیث سنا رہا ہوں، جو شخص دنیا میں قرآن پڑھنے والا ہے، قاری قرآن ہے، اس کی فضیلت سن لیجئے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو دنیا کے اندر قرآن پڑھنے والا ہے اور کثرت سے قرآن پڑھتا ہے، اس میں قاری قرآن مطلق کا لفظ استعمال کیا گیا، چاہے وہ حافظ ہو یا غیر حافظ ہو. اگر دنیا میں پابندی سے قرآن پڑھتا ہے، اس کا دل لگا رہتا ہے قرآن عظیم میں، تلاوت کثرت سے کرتا ہے. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو یہ ارشاد فرمائے گا کہ تو ایک ایک آیت پڑھتا چلا جا اور جنت کے اندر اپنے درجات طے کرتا چلا جا. ایک آیت پڑھ ایک درجہ اوپر ہو جائے، ایک آیت پڑھ ایک درجہ اوپر ہو جائے. کیا مزے ہیں یار. پڑھیں تو قرآن عظیم، کبھی لذت حاصل تو کریں. کوئی کتاب ایسی ہو جو آپ کو صرف سر پر پڑھ دیتے ہو، اس کا معنی مطلب نہ پتا ہو، یاد نہیں ہوتی وہ، لیکن صرف قرآن عظیم ایسا ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا چھونا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا سننا بھی عبادت ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیں، صرف انگلش کے 2 پیج رکھ کر لائیے گا جس کا آپ کو مطلب نہ پتا ہو، بھول جائیں گے بار بار. لیکن قرآن عظیم صاحب سورہ یاسین اگر یاد کرنے بیٹھیں، میں امید سے کہتا ہوں 1 ہفتے کے اندر اچھی طرح سے یاد کر لیں گے، فوراً سنا لیں. ارے ہر حافظ کو عالم دین تو نہیں ہوتا نا، لیکن قرآن اچھا یاد ہوتا نہیں یاد ہوتا ہے یقیناً.